بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم دروشی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 23 ہے، چیپٹر 14، اور اس میں ہم بین الاقوامی تجارت کی تعریف اور اس کی اقسام کو ڈسکس کریں گے۔ بین الاقوامی تجارت کی تعریف میں اس کا سب سے پہلے انٹروڈکشن کریں گے، اس کے پاس ڈیفائن کریں گے، پھر اس کی اقسام ڈسکس کریں گے، اور پھر ملکی اور غیر ملکی تجارت کا فرق ڈسکس کریں گے۔ تعارف میں، بین الاقوامی تجارت کے تعارف میں کہ انسان کی خواہشات اور ضروریات شروع میں تو بہت محدود تھی، مختصر تھی۔ ہر فرد اور خاندان خود کفیل تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن کی ترقی سے انسان کی ضروریات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انفرادی اور خود کفالت کا دور ختم ہو گیا اور انسان کو ایک دوسرے سے لین دین کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اشیاء کے اسی لین دین نے تجارت کو جنم دیا۔ اشیاء کا ایک ہی ملک کے باشندوں کے درمیان لین دین ملکی یا اندرونی تجارت کہلاتا ہے، لیکن اشیاء کا لین دین دو یا دو سے زائد ممالک کے درمیان ہو تو اسے ہم بیرونی یا بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں۔ اب اس کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ مختلف ماہرین نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ ایک دو تعریفیں آپ کے سامنے ہیں۔ مثلا پہلی تعریف ہے، مختلف ممالک کے درمیان اشیاء کی خرید و فروخت کا عمل بین الاقوامی تجارت کہلاتا ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت سے مراد دو ممالک میں رہنے والے افراد اور تاجروں کے درمیان اشیاء و خدمات کا تبادلہ ہے۔ مثلا پاکستان کے تاجر اور آسٹریلیا کے تاجر، ان کے درمیان جو تجارت ہوگی اس کو ہم بین الاقوامی تجارت کہیں گے۔ اب بین الاقوامی تجارت کی دو قسمیں ہیں ہمارے سامنے، اندرونی امپورٹ ٹریڈ اینڈ ایکسپورٹ ٹریڈ، یعنی درآمدی تجارت اور برآمدی تجارت۔ اب درآمدی تجارت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کسی ملک کی وہ تجارت ہے جس میں دوسرے ممالک سے اشیاء اپنے ملک منگوائی جائیں، امپورٹ کی جائیں۔ مثلا ہم اگر آسٹریلیا سے ہمارے ملک کے تاجر کوئی چیز پاکستان منگواتے ہیں تو اس کو درآمدی تجارت یا امپورٹ کہیں گے۔ برآمدی تجارت سے کیا مراد ہے؟ برآمدی تجارت یا ایکسپورٹ ٹریڈ، برآمدی تجارت ایسی تجارت ہے جس میں اپنے ملک کی اشیاء دوسرے ملکوں کو بیچی جاتی ہیں یا بھیجی جاتی ہیں۔ مثلا پاکستان اگر کوئی شے یہاں سے، مثلا کپاس ہے یا کپڑا ہے یا ایکسپورٹ میں میڈ اپ گارمنٹس ہیں، وہ دوسرے ممالک آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ وغیرہ میں بھیجتا ہے یا بیچتا ہے تو اس کو ہم ایکسپورٹ ٹریڈ کہیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں فرق کے کچھ پوائنٹ ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے۔ کہتے ہیں ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں کی باہمی تجارت، جیسے پاکستان کے مختلف صوبوں اور شہروں میں پیدا ہونے والی اشیاء کی آپس میں خرید و فروخت ملکی تجارت کہلاتی ہے، جبکہ مختلف ممالک کی باہمی تجارت جیسے پاکستان کپاس، چاول، کھیلوں کا سامان وغیرہ دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے، جبکہ پیٹرول، صنعتی خام مال، را مٹیریل اور مشینیں دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتا ہے، یہ بین الاقوامی تجارت کہلاتی ہے۔ اگرچہ ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت کی ایک ہی بنیادی وجہ یعنی قدرتی وسائل اور انسانی وسائل کا فرق ہے، لیکن پھر بھی بہت سی باتوں کا فرق ہے جو ہم ون بائی ون ایکسپلین کرتے ہیں۔ مثلا پہلا پوائنٹ ہے ڈفرینس آف نیشنل اینڈ ہیومن ریسورسز، قدرتی نیچرل اینڈ ہیومن ریسورسز، قدرتی اور انسانی وسائل کا فرق۔ ایک ملک میں قدرتی وسائل، معدنیات، موسم وغیرہ اور انسانی وسائل میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن مختلف ملکوں میں ان وسائل کا فرق زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا پاکستان میں زمین، موسم اور آب و ہوا چاول اور کپاس کی فصل کے لیے موزوں ہیں۔ سعودی عرب میں تیل کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں، جبکہ جاپان کے لوگ فنی اور تکنیکی قابلیت میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان چاول اور کپاس برآمد کرتا ہے یعنی ایکسپورٹ کرتا ہے، اور سعودی عرب تیل اور جاپان الیکٹرانکس مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے۔ دوسرا فرق ہے ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں ٹرانسفربلٹی آف لیبر اینڈ کیپٹل، محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری۔ ملکی تجارت میں محنت یعنی مزدور اور سرمایہ کی نقل پذیری نسبتاً آسان ہوتی ہے۔ مزدور ملک کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ میں آسانی سے جا سکتے ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی پابندیاں نہیں ہوتی۔
اسی طرح ملک کے اندر سرمایہ کاری آپ جہاں چاہیں کر سکتے ہیں. آپ لاہور کارخانہ لگائیں یا حیدرآباد میں، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح پورے ملک میں اشیاء کی قیمتیں تقریباً برابر ہوتی ہیں. اس کے برعکس محنت اور سرمایہ کی بیرون ملک منتقلی آسان نہیں ہوتی. ایک تو حکومت کی طرف سے عام طور پر سخت پابندیاں ہوتی ہیں، اور دوسرے زبان، مذہب، روایات اور طرز زندگی میں فرق کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری بڑی مشکل ہوتی ہے. اس لیے مختلف ممالک میں اشیاء کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں، جو بین الاقوامی تجارت کا سبب بنتی ہیں. تیسرا فرق ہے ڈفرینس ان کرنسی. کرنسی کا فرق. بین الاقوامی تجارت میں کرنسی کا فرق ہوتا ہے، جبکہ ملکی تجارت میں ایک ہی کرنسی استعمال ہوتی ہے. مثلا پاکستان کی کرنسی روپیہ، امریکہ کی کرنسی ڈالر، برطانیہ کی کرنسی پاؤنڈ ہے. پاکستان کا ملکی تجارت میں تو ہر جگہ روپیہ استعمال ہوگا، لیکن بین الاقوامی تجارت میں پاکستانی روپیہ کو ڈالر یا پاؤنڈ میں تبدیل کرنا ہوگا، اور اس طرح بین الاقوامی تجارت میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. چوتھے نمبر پر ہے ٹریڈ امپیڈیمنٹس، یعنی تجارتی پابندیاں. ملک کے اندر اشیاء کی نقل و حرکت پر عام طور پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی. مثلا پاکستان کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے یا ایک شہر سے دوسرے شہر اشیاء کی آزادانہ ترسیل ہوتی ہے، جبکہ بین الاقوامی تجارت میں مختلف ممالک اشیاء کی درآمد و برآمد پر کئی پابندیاں یا بھاری ٹیکس لگا دیتے ہیں، جس سے مختلف ملکوں میں اشیاء کی قیمتوں میں فرق موجود رہتا ہے، جو بین الاقوامی تجارت کی بنیاد بنتا ہے. پاکستان جاپانی کاروں کی درآمد پر 300% سے بھی زیادہ کسٹم ڈیوٹی لگاتا ہے، جس کی وجہ سے جاپان میں ٹویوٹا کرولا کار $17,000 کی ہے، جبکہ پاکستان میں درآمد کرنے پر 800 cc کی گاڑی پر 50% کسٹم ڈیوٹی اس کی اصل مالیت کا پلس سیل ٹیکس 17% پلس فیڈرل ایکسائز ٹیکس لگایا جاتا ہے، اور 1800 cc کی گاڑی پر 90% کسٹم ڈیوٹی اس کی اصل مالیت کا پلس سیلز ٹیکس پلس فیڈرل ایکسائز ٹیکس لگایا جاتا ہے. اس طرح اندازاً 1800 cc کی گاڑی جو کہ جاپان میں $17,000 کی ہے، یہاں تقریباً $40,000 کی بکتی ہے. پانچویں نمبر پر ہے ہمارے پاس اگلا فرق ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں حکومتی پالیسیوں میں فرق. ڈفرینس ان گورنمنٹ پالیسیز. ایک ملک کے اندر حکومتی پالیسی عموماً ہر جگہ یکساں ہوتی ہے، یعنی ایک طرح کی ہوتی ہے، لیکن مختلف ملکوں میں حکومتی پالیسیاں مختلف ہوتی ہیں. مثلا پاکستان میں زراعت کے لیے قرضے، سہولیات اور زرعی ٹیکس کی حکومتی پالیسی امریکہ میں اس طرح کی حکومتی پالیسی سے مختلف ہوگی، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کی زرعی پیداوار کے مصارف یعنی اخراجات اور قیمتیں مختلف ہوں گی، اور یہ چیز بھی بین الاقوامی تجارت کا سبب بنے گی. نمبر 6 پہ ہے حکومتی مداخلت کا فرق. ڈفرینس ان گورنمنٹ انٹرفیرنس. ملکی تجارت میں حکومتی مداخلت کم ہوتی ہے، جبکہ بین الاقوامی تجارت کی اہمیت کی وجہ سے اس میں حکومتی مداخلت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ زر مبادلہ کے مسئلہ اور ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں فرق کو ظاہر کرتی ہے. 7ویں نمبر پر ہے ڈفرینس ان ٹرانسپورٹنگ ایکسپنسز. نقل و حمل کے اخراجات میں فرق. ملکی تجارت میں اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اخراجات کم ہوتے ہیں، جبکہ بین الاقوامی تجارت میں نقل و حمل کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ملکی تجارت میں ٹرکوں کے ذریعے، ٹرالوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن بین الاقوامی تجارت میں سی پورٹ پر شپس کے ذریعے یا بائی ایئر کارگو کے ذریعے سامان دوسرے ممالک میں بھیجا یا منگوایا جاتا ہے. اس لیے انٹرنیشنل ٹریڈ میں ٹرانسپورٹنگ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. 8 نمبر پر ہے ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں فرق کی ایک اور وجہ کہ لمیٹڈ ٹریڈ ہوتی ہے. کہ ملکی تجارت میں تو ہر قسم کی اشیاء کی تجارت ہوتی ہے جو ایک ملک میں پیدا ہوتی ہوں، لیکن بین الاقوامی تجارت میں صرف ضروری اور لازمی اشیاء کی تجارت کی جاتی ہے. مثلا پاکستان دوسرے ملکوں سے دفاعی ساز و سامان، صنعتی خام مال، مشینیں اور دوسری ضروری اشیاء ہی درآمد کرتا ہے، امپورٹ کرتا ہے، جبکہ دیگر بہت سی اشیاء کی درآمد پر امپورٹ پر پابندی ہے یا ان کی امپورٹ پر بھاری ٹیکسز عائد کیے جاتے ہیں. تو عزیز طلبہ، آج کا یہ ٹاپک یہیں پر وائنڈ اپ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.
نمبر 13 ہے ہمارے پاس لیک آف پروفٹ شیئرنگ، منافع میں حصہ نہ ہونا۔ مزدوروں کی یہ بھی مانگ ہے کہ انہیں منافع میں بھی حصہ دیا جائے، یا انہیں کمپنی کے شیئرز بونس کے طور پہ دے دی جائے، یا بونس کے علاوہ دے دی جائے، نقد ادائیگی کی جائے بونس کی یا منافع کی۔ اگر انتظامیہ یہ تعمیری تجویز پر رضامند نہیں ہوتی تو یہ بھی مزدوروں کے لیے غیر تسلی بخش ہے اور بے چینی کا سبب بنتا ہے، اور ان کے مسائل جو کہ تو رہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کا یہ ہمارا ٹاپک یہیں پہ وائنڈ اپ ہوتا ہے، جس میں ہم نے صنعت مزدوروں کے مسائل کو ڈسکس کیا۔ مسائل تو اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن چند ایک کورس کے مطابق لمیٹڈ ہوتے ہوئے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگلے لیکچر کے لیے اجازت دیں، اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔